الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج رمضان المبارک کی 27ویں ہے۔ بڑی برکت والی، عزت والی، عظمت والی رات ہے۔ اللہ کا لا تعداد شکر ہے کہ اس رمضان المبارک میں بھی ہمیں فیوز رمضان سے مالا مال فرمایا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو کروں گا کیونکہ ابھی قبلہ فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بھی گفتگو ہے، پھر آستانے پر بھی پروگرام ہے، وہاں بھی تقریر کرنی ہے۔ بس چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ یہ جو ختم شریف کی محافل ہوتی ہیں، امام صفوری 900 ہجری کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ ختم کلام مجید کی محفل ہو وہاں پہ لا تعداد فرشتے آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا مانگنے والوں کی آمین پر وہ آمین کہتے ہیں، جو زمین پہ دعا مانگی جاتی ہے وہ عرش بریں تک جاتی ہے۔ آج ہم لوگ سستی کا شکار ہیں۔ عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اصلاح کی نیت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دعا مانگ رہے ہیں نا تو ہاتھ ایسے لگیں گے جیسے پتہ نہیں چلتا اس بندے کا ہاتھ ٹھیک بھی ہے یا ابھی اس کو فزیو تھراپی کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے خیالی میں پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا، اور آمین بالخصوص نہیں کہتے، خاموشی سے پڑے رہتے ہیں۔ جو دعا مانگتا ہے وہ مانگ مانگ کے چلا جاتا ہے، آمین نہیں کہتے۔ یہ ایک جہالت اور کم علمی ہے۔ الذین یحملون العرش، جو عرش کے فرشتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں جب زمین والے آمین کہتے ہیں ان کی آواز پر عرش کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، وہ دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کسی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، کسی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مومن نے دعا مانگی، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض کچھ دعا کی قبولیت کی علامات ہیں۔ اب بندہ ایک خیال کرے کہ یار دعا میں نے تو فلاں دعا مانگی تھی، قبول نہیں ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب محبوب علیہ السلام نے کچھ شکیں بیان فرمائیں کہ مومن کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مثالیں دے کے سمجھائیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی ہم دعا مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے دعا مانگتے ہیں، وہ دعا اس وقت نہیں، بڑی مدت کے بعد قبول ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار ہم نے جو دعا مانگی تھی یہ تو اتنے سال پہلے مانگی تھی، قبول اب ہو رہی ہے، ایویں ہے کہ کہنا صحیح۔ اچھا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، بندہ آخری سانسوں پہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یار ہم نے دعا مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ ہماری سوچ ہے۔ اچھا کچھ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج پا چکا ہے، بھئی نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، نیک لوگوں سے دعا کروانی بھی چاہیے، یہ بھی محبوب کی سنت ہے، خصوصاً حج اور عمرے پہ جو جا رہے ہوتے ہیں محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھولنا نہیں، محبوب کو ضرورت نہیں مگر امت کو تعلیم دینے کے لیے سنت کا طریقہ بتا دیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ طریقہ بتا دیا ہے سنت کا کہ نیک لوگوں سے، حج اور عمرے پہ جانے والوں سے دعا مانگیں، لیکن اگر کوئی بندہ بشری تقاضوں کی وجہ سے گناہ گار ہے تو وہ بھی مایوس نہ ہو، دعا اس کی بھی قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ نیک آدمی کہتا ہے یا رب العالمین، عرش سے جواب ملتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، ایک مرتبہ نیک بندے کی آواز پر ایک مرتبہ۔ اور جب گناہ گار دعا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرشتے سوال کرتے ہیں باری تعالیٰ جو نیک آدمی تھا اس نے دعا مانگی تو ایک مرتبہ جواب دیا ہے اور گناہ گار نے دعا مانگی تو 2 مرتبہ جواب دیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ نیک کی آواز پہ ایک مرتبہ لبیک یا عبدی ہوتا اور گناہ گار پہ ایک مرتبہ اور نیک پہ 2 مرتبہ، یہاں نیک کی آواز پہ ایک مرتبہ ہے، گناہ گار کی 2 مرتبہ۔ تو محبوب فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں یہ جو نیک ہے نا اس کو میری رحمت پہ بھی ناز ہے، ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں پر بھی ناز ہے، اس لیے میں نے ایک مرتبہ جواب دیا ہے، اور جو گناہ گار بندہ ہے اس کو نیکی پر مان نہیں، ناز نہیں، اس کو صرف میری رحمت پر ہے، اس لیے میں نے 2 مرتبہ اس کو جواب دیا۔ اتنا کریم رب ہے۔ اور محبوب فرماتے دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کچھ اس کی کچھ صورتیں ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ اس کی کچھ صورتیں ہیں، بیٹے ادھر دیکھو سامنے، باتیں بعد میں کرنا۔ صورتیں یہ ہیں کہ آپ دیکھیں نا کبھی گھر میں آپ بچوں کے لیے کوئی کھلونا لے کے آتے ہیں اور اپنی گھر والی کو دیتے ہیں کہ یہ بچوں کو دے دے، اب گھر والی کہتی ہے بھئی ابھی اس کو دیا نا تو اس کا آپریشن ہو جائے گا اور یہ کھلونا ختم ہو جائے گا، ابھی رکھ دیتی ہوں کچھ عرصے بعد دوں گی۔ تو اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ کبھی دعا آپ اسی وقت مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی اس وقت کی دعا مانگی ہوئی کافی عرصے کے بعد اس کا اثر ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملتی نہیں۔ اور نہ ملنے کی بھی ایک صورت ہے، کبھی کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی ماں سے چھری مانگ لے، جب وہ چھری مانگتا ہے بچے کو نہیں پتا کہ چھری کے نقصانات کیا ہیں، لیکن ماں کو پتا ہے یہ کسی کو مارے گا یا اپنا کوئی جسم کا کوئی حصہ کاٹ ڈالے گا، تو ماں اس کو چھری نہیں دیتی۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز مانگتے ہیں، ہمارے لیے وہ زہر قاتل ہوتی ہے، اللہ وہ نہیں عطا فرماتا۔ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نیکیوں کے پہاڑ نظر آئیں گے اور اللہ فرمائے گا میرے بندے جا تجھے بغیر حساب کے جنت میں بھیجتا ہوں۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تو گناہ گار تھا، یہ نیکیوں کے پہاڑ کس چیز کے ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ جو تو دعا مانگتا تھا کہتا تھا قبول نہیں ہوئی، میں نے نیکیوں کے پہاڑ بنا دیے، آج کے لیے رکھ لیے تاکہ تجھے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں۔ اس وقت وہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، وہ تو مختصر عرصہ تھا، زندگی کے تھوڑے دن تھے، آج میں اپنے رب سے ہر بات منوا لیتا۔ تو یہ جو بندہ ہے جب مانگتا ہے اللہ کو اس بندے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رؤوف ہے، اتنا رحیم ہے کہ جب توجہ سے مانگی ہوئی دعا کوئی مانگتا ہے کہنے والا آمین کہتا ہے، فرشتے مل کے دعا کرتے ہیں، سیدھی دعا عرش بری تک جاتی ہے۔ تو لا تعداد فرشتے ختم قرآن کی مجلس میں آئے ہوتے ہیں، کس لیے؟ اس امت کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، ایک بندہ کسی مجلس میں جائے گا، محفل میں جائے گا اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوگی، تو قرآن کی ایک آیت کو سن کے نا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اور محبت قرآن میں
وہ رونا شروع کر دے گا، اور جب یہی رونے والا بندہ آیت ایک سنیے قبر میں جائے گا تو قبر نور علی نور ہوگی۔ وہ بندہ کہے گا یار دنیا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، میری قبر نور علی نور کیسے ہو گئی؟ تو فرشتے بتائیں گے فلاں مجلس میں تو گیا تھا، وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن کی ایک آیت کو سن کے تیرے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس آیت کے مزے کے اندر گم ہو گیا، لذت کے اندر سرشار ہو گیا، تو وہ ایک آیت کا نور ہے، تیری قبر نور علی نور ہے۔ تو یارو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کے نور کی لذت میں گم ہو جائے تو قبر نور علی نور ہو جاتی ہے، اور پھر جس نے ساری تراویحوں میں قرآن سنا ہو اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیسری حدیث پاک، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے روزانہ 200 مرتبہ قرآن کی 2 آیات تلاوت کی، 200 آیات تلاوت کی، 200 آیات قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، جو بھی بندہ، اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، ان کے تو درجے ہی اور ہیں کہ حضرت امام اعظم ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے، حضرت عثمان غنی، اور کم از کم رمضان المبارک میں حق قرآن کا یہ ہے کہ 2 مرتبہ قرآن کو ختم کیا جائے، یہ قرآن کا حق ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں تو روزانہ 200 مرتبہ جو آیات بینات تلاوت کرتا ہے، ایسا بندہ جب دنیا سے جائے گا، قبر میں اس کی تدفین ہوگی، دفن کر دیا جائے گا، اس کی قبر قرآن کے نور سے نور علی نور ہو جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرا یہ بندہ جو 200 آیات بینات قرآن کی روز تلاوت کرتا تھا، اب یہ قبر میں آ چکا ہے، اس کو اجازت دے دو اس کے دائیں بائیں سرانے کی طرف، قدموں کی طرف 7 قبروں کی یہ شفاعت کر سکتا ہے، جس کا یہ کہے گا میں اس کی قبر کو بھی نور علی نور کر دوں گا۔ تو یارو اگر کوئی صدق دل سے 200 قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرے تو پھر وہ قیامت قبر میں جا کے شفاعت کرے گا، اور ساتھ مردے بخشا دے گا۔ یہی میرے آقا نے فرمایا جو قرآن کا حافظ ہوگا، جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن کا عالم ہوگا، قیامت والے دن اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ اپنے خاندان میں سے مختلف روایت ہیں، آخری روایت یہ کہ 400 آدمیوں کی، 70 سے روایت شروع ہوتی ہے، 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے، ہم پڑھتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یار اگر نبی زندہ ہے تو نبی کے زندہ ہونے کے لیے معجزہ ہونا شرط ہے؟ مسلمانوں بالخصوص سنیو، تم جو کہتے ہو کہ تمہارا نبی زندہ ہے، اگر نبی زندہ ہے تو پھر بتائیں، پھر ان کا کوئی معجزہ تو ہوگا نا۔ اب ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھے تو ہمیں بھی کوئی جواب دینا آ جائے، ہم نے تو تانے دینے ہوتے ہیں، تان و تشنیع کرنی ہوتی ہے، مجلس میں پہلے جانا نہیں ہوتا، جانا ہوتے تو اپنی گپ شپ ختم نہیں ہوتی، موبائل کو دیکھنا ختم نہیں ہوتا، یہ پرابلمز تو ہماری زندگی کے ساتھ ہے نا۔ تو اب یہ سوشل میڈیا کے جو ملحد ہیں، لادین لوگ ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ سنیو، تم کہتے ہو مسلمانوں کہ تمہارا نبی زندہ ہے، اگر نبی زندہ ہے تو نبی کے لیے معجزہ شرط ہے، تو نبی کے لیے جب معجزہ شرط ہے تو بتاؤ کہ نبی کا کوئی معجزہ تو ہوگا۔ تو آپ بھی تو کہہ سکتے ہیں نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ آج 1450 سال بیت گئے ہیں، کوئی زیر کو زبر نہیں کر سکا، زبر کو پیش نہیں کر سکا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کر بھی نہیں سکے گا، کیونکہ جس قرآن کا ذمہ خود رب العالمین اٹھائے اس میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے کئی صحابہ کو بھی شہید کیا ہے اور تابعین کو بھی شہید کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلومات ہونی چاہیے، پہلے میرے آقا کے زمانے میں، پھر صحابہ کے زمانے میں قرآن کے اعراب نہیں تھے، یعنی زیر زبر پیش نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس امت میں جس نے قرآن کے اعراب لگائے ہیں نا، زیر زبر پیش، اس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، یہ کئی اس نے صحابہ کو شہید کیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے زیر زبر پیش لگائے نا، تو قرآن پاک کی کافی ساری آیات بینات تھیں جس کا معنی تھا دینا، اور اگر زیر زبر لگا دے تو نہ دینا، اس قسم کی معاملات تھے۔ تو عیسائیوں نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ اعراب لگا رہا ہے، زیر زبر پیش قرآن مجید برہان رشید کی لگا رہا ہے، تو عیسائیوں نے وفد بھیجا کہ جاؤ حجاج بن یوسف کو کہو
کہ تم جتنا مرضی ہے دولت لے لو، خزانہ لے لو، مگر ایک آیت ایسی ہے سورہ کہف کے اندر جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب یہ لوگ گئے تھے ایک گاؤں میں انہوں نے قیام کیا تھا تو گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا تھا، اب وہ زیر کو زبر کر دیں گے تو اس میں یہ کہ کھانا دیا تھا، تو جب یہ آیات بدل جائے گی تو ایک یہ زبر بدلی کر لے، زیر سے زبر لگا دے یا زبر سے زیر لگا دے تو ہم اتنا مالیت اور خزانہ اس کو دیں گے۔ حجاج بن یوسف اگرچہ ظالم تھا، جب اس نے بات سنی اس نے کہا اچھا قرآن کی ایک زیر زبر کو بدلوانے کے لیے ٹھہر جو میں تمہاری خدمت کرتا ہوں۔ گیا تلوار لے آیا، اس کا سر قلم کر دیا اور کہا اے رب العالمین میری تلوار سے بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، تابعین تبع تابعین بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن تو گواہ رہے تیرا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ میں اتنا کم عقل ہوں، میں اتنا نادان ہوں، مجھ سے اتنا ظلم ہوئے ہیں، میں ظالم ضرور ہوں مگر تیرے قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ زیر سے زبر بھی بدلی نہیں ہونے دی میں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اگر میں اس کو تبدیل کرتا تو میں کچھ بھی نہ رہتا۔ عزیزان محترم، جو نبی کے زندہ معجزہ مانگتے ہیں ان میں ایک معجزہ بھی یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اب 3 دن وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، جمرات کو کنکریاں، پہلے دن بڑے کو کنکریاں ہیں، آخر میں بعد میں 3 دن تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اور ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے لوگ آئیں گے، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، یہ کنکریاں ماریں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کنکریوں کے پہاڑ بن جائیں گے، یہ کنکریاں کہاں جائیں گی؟ میرے آقا نے فرمایا جس کی کنکری مقبول ہوگی فرشتے اٹھا کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ محبوب کا معجزہ آج بھی کوئی دیکھنا چاہے تو حج کے موقع پر جا کے دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نبی کا معجزہ، میں نے کہا نبی کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کو دیکھو تو ان کے اوپر بارش برسائی جاتی خون کی، پتھر برستے تھے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، ان کے چہرے ریچھ بندر اور ہاتھی بنا دیے جاتے تھے، آج کسی کا چہرہ نہیں بدلتا۔ یہ بھی معجزہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہ امت جتنے اعمال کرے، اللہ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت، یہ ساری جو یہ امت ہے یہ خیر کی ہے، کنتم خیر امت، محبوب تیری امت سب سے اعلیٰ، محبوب تیری امت سب سے اعلیٰ، محبوب تیری امت سب سے اعلیٰ، یہ قرآن میں ہے۔ جو تصوف کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ اللہ فرماتے لا تبدیل لکلمات اللہ، میں جو بات کر دوں بدلی نہیں کرتا۔ اس جہان میں کہے تیری امت اعلیٰ، اس جہان میں کہے اعلیٰ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو یہاں اعلیٰ ہے وہاں بھی اعلیٰ، تو جس نبی کی امت اعلیٰ تو وہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ، تو سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، تو جس کی امت اتنی اعلیٰ اور اولیٰ ہے اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ قرآن کی ایک نسبت ایسی ہے اور صاحب قرآن کی نسبت ایسی ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، اور جہاں صاحب قرآن جلوہ گر ہیں وہاں بھی 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے۔ جو ایک دفعہ زندگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت کر لے فرشتہ قیامت تک ان کو دوبارہ وقت نہیں ملتا۔ یہ انسان کی قسمت ہے کہ بارہا اس کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا نصیب ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے، انفاس العارفین کتاب کا نام ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، آپ نے ساری رات عبادت بھی کرنی ہے، تھک جائیں گے، تو میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جائے تواری سبحان اللہ دی تقریر بس کریں دے پائیں، کیونکہ تواری تقریر مراقبے تے گالیں نہیں مکدیں ہی واسطے مکینا بھی ہیں، جڑا بندہ سٹیج تے بیٹھا نظر سارے تے ہوندی ہے، انہاں کو پتہ نہیں لگتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے محبوب توجہ فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق اتنا گہرا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں صاحب قرآن کی محبت دل میں نہ ہو تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ جہاں قرآن پڑھا جائے گا محبوب توجہ فرماتے ہیں، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں ہمارے علاقے سرہند شریف کے اندر 2 قرآن مجید کے قاری تھے، وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے، دور کیا کرتے تھے، جیسے رمضان المبارک میں 2 حافظ یا 2 قاری بیٹھ کر آپس میں قرآن کی دورائی کرتے ہیں۔ یہ بھی محبوب کی سنت ہے، کیونکہ جب بھی محبوب کے زمانے میں رمضان المبارک آتا تھا تو حضرت جبریل امین محبوب سے دور کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہر نبی کے پاس 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جبریل امی گئے وہی لے کر، مگر میرے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ جبریل امی وہی لے کے آئے، 24,000 مرتبہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے کہ وہ قاری جو تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے اور دور کرتے، قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے۔
اب قرآن پڑھنے والے دو قسم کے، ایک قرآن وہ ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن ان پر رحمت بھیجتا ہے، اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب قرآن یہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، رحمت ان پر پڑتی ہے جس کے سینے کے اندر محبت رسول ہو، اور لعنت ان پہ پڑتی ہے جس میں بغض بے رسول کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوں۔ قرآن تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا، بغض والے بھی اور ہدایت والے بھی، منافق بھی عاشق بھی، سارے پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ قاری قرآن پڑھتے ہیں، اور ایک دن نا ایسا ہوا مسجد کے اندر، جنگل کے اندر مسجد تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں کے اندر آج بھی نا حویلیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، دروازے نہیں ہوتے، گیٹ نہیں ہوتے، تو اس وقت بھی مساجد ایسی کھلی کھلی تھی، دروازے نہیں ہوتے تھے۔ تو کہتے قاری، اب قرآن پاک کا یہ ادب ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے اس کو سلام نہ کرو، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ ہمارا رواج ہوتا ہے ہم جاتے ہیں بندہ قرآن پڑھو، جا کے ضرور اس کو ہاتھ ملانا، یہ منع ہے۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے اس کو سلام نہ کرو، جو بندہ وضو کرے اس کو سلام نہ کرو، جو نماز پڑھے اس کو سلام نہ کرو، جو کھانا کھا رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کرو، اور جو کھانا کھا رہے اس پہ جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرے اس پہ جواب دینا واجب نہیں ہے، جو وضو کرے اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جو بندہ وضو کرا تھا میں نے السلام علیکم کہا تو مجھے اس نے جواب ہی نہیں دیا، گل پڑ جائے، نہیں نہیں، اس پر لازم ہی نہیں ہے، غلط آپ ہیں، آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اب وہ جناب قرآن کا یہ ادب ہے، جب قرآن کی تم تلاوت کر رہے ہو نا تو تمہارا کوئی بھی بڑے سے بڑا استاد آ جائے، پیر آ جائے، اس کے لیے کھڑے نہ ہو، یہ قرآن کا ادب ہے۔ آج کل رواج بنا ہوا ہے نا، پیر صاحبان اکثر اس وقت جاتے ہیں جب قرآن کی تلاوت، اور وہ تلاوت بند ہو گئی سارے کھڑے ہو گئے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ کوئی کتنے درجے کا کیوں نہ ہو، قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب قرآن کا یہ ادب ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے کوئی بھی آ جائے تم نے کھڑے نہیں ہونا۔ وہ قاری کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، جب وہ سرہند کے قاری دور کر رہے تھے تو دیکھا حسن و جمال کا پیکر کچھ شخصیات گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آتے ہیں، ان کے چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے۔ وہ قاری مسجد کے صحن میں تلاوت کر رہے ہیں، سامنے وہ حسین چہروں والی وہ شخصیت، وہ بزرگ سامنے کھڑے ہیں، ایک سواری پر سوار ہیں، باقیوں نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے، کوئی سواری کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب قاری کبھی ان کو دیکھتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب انہوں نے مسئلہ سمجھ رکھا تھا، تلاوت کلام مجید کی وقت کسی کو دیکھنا نہیں ہے، توجہ نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں اب وہ تلاوت کرتے رہے، ان بزرگوں کے چہرے کو دیکھتے رہے، اور وہ جو بزرگ تھے جیسے قاری قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو اس کے تلاوت میں جھوم رہے ہیں اور اس کو دعا کر رہے ہیں، اللہم زد فزد، اللہ زیادہ برکتیں دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، تو نے قرآن کا حق ادا کیا۔ ایسے ہی وہ جو ہے نا دعائیں دیتے رہے۔ تلاوت کلام مجید ختم ہوئی، جیسے تلاوت ختم ہوئی نا وہ چلے گئے۔ اب جو دور کرنے والے قاری تھے نا، ایک قاری دوسرے کو کہتا ہے یار بڑی سونی شکل والے بزرگ ہیں، تو جان دیں؟ انہیں کہ نہیں پہلی دفعہ زیارت کریں دے پائیں۔ چودھری صاحب آدھے نا سرے کی جی تقریر کی تھی کرو، بڑی سونی شکل والے، اچھا پہلی دفعہ زیارت کی تھی ہے۔ انہیں کہ یار شکل اتنا حسین ہے، دل کریں دا قرآن دی تلاوت چھوڑ کے انہوں نے قدم چومن پائے بنی۔ انہیں کہ یار دل میرا بھی میں کریں دا آئی، لیکن بڑے قرآن دی ادب دی وجہ کو رہ گئے۔ ہون جڑے ویلے وہ بزرگ واپس گئے نا، جڑے ویلے واپس گئے ایک ہوں شکل دے بے بزرگ ہیں، انہیں آ کے پوچھے قاریو تھوڑی دیر پہلے ایک شخصیت آئی تھی تم نے زیارت کی ہے؟ انہیں کہا نہیں کی۔ کہا دل میں خیال آیا چلو ان کی زیارت نہیں کی، ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ کون ہیں۔ جب ان سے سوال کیا اس نے کہا میں نبی کا غلام حضرت ابو ہریرہ ہوں، جس شخصیت کی تم نے زیارت کی ہے وہ کوئی اور نہیں تھے، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت خود تھے۔ کیونکہ جب یہ قاری ہو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، میرے آقا گنبد خضرا میں بیٹھ کر سنتے بھی ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کر تمہیں دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اور کل رات جب مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی تھی وہاں میرے محبوب فرما رہے تھے کل ہم چلیں گے قاریوں کو دعا بھی دے کے آئیں گے اور ان کا قرآن بھی جا کے سن کے آئیں گے۔ تو اچھا آواز میں لحن داؤدی کے ساتھ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان پر توجہ فرماتے ہیں، اور آپ بھی قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا کریں، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا کریں، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اور کاموں کی طرف توجہ کریں اور قرآن کی طرف توجہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو فیضان قرآن عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔